بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہو سکتا ہے وہ براہ راست اسی پھاٹک پر پہنچ کر عمارت کے مکینوں سے دریافت کر بیٹھیں کہ وہ کار وہاں کب اور کیسے پہنچی۔ اگر انہوں نے مالکانہ انداز اختیار کیا تو اس عمارت کے مکینوں کو بآسانی یہ باور کرا سکیں گے کہ وہ در حقیقت ان کی کار ہے جو چرا لی گئی تھی۔ تم جو چاہو کر سکتے ہو، میں نے بحث ختم کرتے ہوئے کہا۔ اب تو یہ سوچو کہ اس عمارت میں داخلہ کیسے ہوگا۔ مجھے تو یہ اقدام ناممکن ہی نظر آتا ہے۔ کسی طرح گھس بھی گئے تو نکلنا دشوار ہو جائے گا۔ صبح میں رمضان چاچا سے ملوں گا، میں نے قدرے توقف کے بعد کہا، اور ان سے تصویر کو فون کراؤں گا۔ دیکھنا ہے کہ ادھر سے کیا جواب ملتا ہے اور وہاں تصویر کی کیا حیثیت ہے۔ ڈیوٹی روم کالنگ فار ایس او اوور۔ اچانک کمرے کی محدود فضا میں ریڈیائی شور کے ساتھ مانوس سی آواز ابھری اور ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ میرے دل کی دھڑکنیں یک بیک تیز ہو گئی تھیں۔ ایس او ریسیونگ اوور۔ فوراً ہی دوسری طرف تھکی ہوئی آواز ابھری، پوری فارمیشن کو سمیٹ کر واپس لوٹ آؤ۔ وہ دونوں چکما دے کر نکل گئے ہیں۔ باس کا خیال ہے کہ تم نے انہیں سواری سے محروم کرنے کے لیے بہت عمدہ دھمکی دی تھی، لیکن 10 منٹ کا تعین کر کے تم نے موقع گنوا دیا۔ ان میں سے ایک سے ٹرانسمیٹر پر بات ہوئی تھی تو پس منظر میں جیپ کے انجن کا شور نہیں تھا۔ شاید اس نے بوکھلا کر گاڑی چھوڑ دی تھی۔ اس نے 10 منٹ تک دھماکے کا انتظار کیا۔ جب کچھ نہ ہوا تو وہ دوبارہ جیپ لے بھاگا۔ دوسری گاڑی ادھر دیر سے پہنچی تھی۔ اوور۔ مگر اس کا دوسرا ساتھی اپریٹس پر ایس او کی ہکلاتی ہوئی آواز ابھری۔ وہ تو اپنے ساتھی سے بھٹک گیا تھا، اسے کیوں نہ تلاش کیا جائے۔ اوور۔ 3 ٹرینر کتے لے کر اس کی تلاش میں نکلنے والے ہیں، ڈیوٹی روم سے ناخوشگوار لہجے میں کہا گیا۔ اپنے آدمیوں کی موجودگی میں کتوں کا کام دشوار ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے ہی کسی آدمی کی بو پر ہو لیں۔ اوور اینڈ آل۔ ایک بات اور پوچھنی تھی۔ اوور۔ ڈیوٹی روم سے سلسلہ کلام ختم کیے جانے کے باوجود ایس او کی آواز سنائی دی۔ اس کے لہجے میں خوف کا عنصر غالب ہو چلا تھا۔ 2 پوچھ لو، لیکن وقت برباد نہ کرو۔ اوور۔ جواب نہایت خشک لہجے میں دیا گیا۔ ٹرانسمیٹر بدستور زیر استعمال رہے گا۔ اوور۔ احمقانہ سوال مت کیا کرو۔ اس بار اسے بری طرح پھٹکار دیا گیا۔ اس وقت ہدایت کسی غیبی ذریعے سے نہیں دی جا رہی۔ جیپ لے کر بھاگنے والا بہت محتاط تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر تلف کر دیا ہوگا کہ کہیں اسی میں کوئی دھماکہ خیز مادہ پوشیدہ نہ ہو۔ ٹرانسمیٹر اس کے پاس ہوتا تو وہ ہمارے رابطے کی کوششوں کا جواب ضرور دیتا۔ وہ خود باس سے بات کرنے کے لیے بے چین تھا، لیکن ہمیں وقت دینے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ یہ وضاحت شاید تمہارے لیے کافی ہوگی۔ اوور اینڈ آل۔ اس بار ایس او نے زبان نہ کھولی اور لائن پر سکوت چھا گیا۔ تو اب کتے میدان میں لائے جا رہے ہیں۔ کافی دیر کے بعد پہلی بار سلطان شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کتے بھی ایسے خونخوار جو دوست یا دشمن کی تمیز کیے بغیر انسانی بو پر جھپٹتے ہیں، میں نے پھریری لیتے ہوئے کہا۔ آج ستارے ہی اچھے تھے جو ہم زندہ سلامت وہاں سے لوٹ آئے۔ یہی قدم کچھ دیر پہلے اٹھا لیا جاتا تو ہم بے موت مارے جاتے۔ ابتدا میں ان کے آدمی ہمارے پیچھے نکلے تو انہیں ہمارے پکڑے جانے کی پوری امید رہی ہوگی، بس اسی میں ہمیں وقت مل گیا، کیونکہ اپنے آدمی واپس بلائے بغیر وہ کتے نہیں نکال سکتے تھے۔ اب 2 باتیں صاف ہو گئیں۔ اول تو یہ کہ اس عمارت میں گھسنا خودکشی کے مترادف ہوگا۔ آدمیوں کی نگاہوں سے بچ گئے تو رکھوالی کے کتے بھی ضرور ہوں گے۔ دوئم یہ کہ ٹرانسمیٹر کا استعمال بدستور جاری رہے گا۔ اس بارے میں وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ معاملہ تمہارے اندازے کے بالکل ہی برعکس ہو۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ میں نے چونک کر سوال کیا۔ کتوں کو لانے کا فیصلہ 6-7 گھنٹے بعد کیا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت ٹرانسمیٹر پر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمیں سنانے کے لیے گفتگو کی گئی ہو، ورنہ ڈیوٹی روم والے کو گرمی دکھانے کے باوجود یہ وضاحت کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ تم نے ٹرانسمیٹر تلف کر دیا ہوگا؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی بات میں خاصا وزن تھا، اور اگر اس کا نظریہ درست تھا تو اس عمارت کے مسکین اپنے تمام تر وسائل کے باوجود ہم سے خائف تھے، اور ہمیں عمارت سے دور رکھنے کے لیے ان خونخوار کتوں
باتوں کا افسانہ تراشا گیا تھا جس کا غالباً سرے سے وجود ہی نہیں تھا۔ میں ان خطوط پر غور کرتا رہا اور میرے ذہن میں نئے دریچے واہ ہوتے چلے گئے۔ آپریٹرز ہماری تحویل میں تھا، لیکن انہوں نے ہمیں یہ تاثر دینا چاہا تھا کہ وہ اسے فراموش کر چکے ہیں۔ یوں کسی وقت وہ اسی آپریٹرز پر باہمی گفتگو کے ذریعے ایسا جال ترتیب دیتے کہ ہم اپنی دانست میں ان کی غفلت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں کہیں کوئی کارروائی کرنے پہنچتے اور نہایت آسانی کے ساتھ ان کے ہاتھوں میں پڑ جاتے۔ میں نے اپنے ان خیالات کا اظہار کیا تو سلطان شاہ کے چہرے کی رونق قابل دید تھی۔ اسے خوشی ہوئی کہ میں نے اس کی رائے کو اس حد تک قبول کر لیا تھا کہ ساری حکمت عملی ہی بدل کر رہ گئی تھی۔ اس وقت میری طبیعت تو یہی چاہ رہی تھی کہ ان لوگوں سے رابطہ قائم کر کے انہیں جتا دوں کہ ہم اتنے احمق نہیں تھے جتنا ہمیں سمجھا جا رہا تھا، لیکن سلطان شاہ نے اس فیصلے سے شدت کے ساتھ اختلاف کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہمیں خاموشی اختیار کر کے انتظار کرنا چاہیے کہ وہ ہم پر کس سمت سے جال ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اسی کے مطابق ہمیں اپنے اقدامات کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اسی دوران میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے مختلف آوازوں کے ساتھ ایسو کے مکالمات آپریٹرز پر سنائی دیتے رہے، لیکن میں نے ان پیغامات پر کوئی توجہ نہیں دی کیونکہ ان کے ذریعے تاثر پیدا کیا جا رہا تھا کہ عمارت کے اطراف میں پھیلے ہوئے لوگوں کو سمیٹ کر واپس لے جایا جا رہا ہے۔ میں نے سونے کی پوری کوششیں کر ڈالی، لیکن وہ ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی اور صبح کا اجالا پھیلتے ہی میں نے بستر چھوڑ دیا۔ اس وقت سلطان شاہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ میں نے اس کی نیند میں خلل ڈالے بغیر اپنی تیاری مکمل کی اور ہوٹل سے روانہ ہو گیا۔ پچھلی رات کے واقعات کے بعد مجھے رمضان چاچا کی سلامتی کی طرف سے فکر لاحق ہو چلی تھی اور میں ان سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ ہوٹل سے روانگی کے بعد میں اپنے پرانے آبائی محلے کی حدود میں داخل ہوا تو مجھے چکنا ہو جانا پڑا کیونکہ غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں پر مشتمل اس آبادی میں سنسنی خیز سراسیم کی سی نظر آ رہی تھی اور لوگ گھروں کو چھوڑ کر ٹولیوں کی صورت میں سر جوڑے سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ میری سمجھ میں نہ آ سکا کہ میں کس طرح اس افراتفری کے اسباب دریافت کروں۔ باہر سے آنے والی کسی اجنبی کی نگاہ سے دیکھا جاتا تو وہاں غیر معمولی بات کوئی نہ تھی۔ ان تبدیلیوں کو وہی بانپ سکتا تھا جو اس محلے اور اس جیسی دوسری آبادیوں کے معاملات اور ماحول سے بخوبی واقف ہو۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میں نے اگر اس صورتحال کے بارے میں زیادہ تجسس کا مظاہرہ کیا تو بلا وجہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاؤں گا۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ اس طرح میرے لیے کوئی بڑی دشواری کھڑی ہو جاتی۔ پیش قدمی کرتے ہوئے میں گلی میں گھوما تو کچھ آگے رمضان چاچا کے مکان کے قریب بھیڑ نظر آئی۔ کسی مکان سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میرے ذہن میں سب سے پہلا خیال یہی آیا کہ شاید رمضان چاچا کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، لیکن ذہن نے فوراً ہی اس نظریے کی نفی کر دی۔ اگر وہاں قتل کی واردات کا ارتکاب ہوا ہوتا تو سینکڑوں کی بھیڑ میں 10-5 پولیس والے بھی نظر آ رہے ہوتے، جبکہ مجھے دور دور تک کوئی باوردی سرکاری اہلکار نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کسی حیران و پریشان اجنبی کی طرح صورتحال کا جائزہ لیتا ہوا سست روی کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ اس دوران میں یہ واضح ہو گیا کہ گریا و بین کی آوازیں رمضان چاچا کے مکان ہی سے آ رہی تھیں۔ جب مجھ سے اپنے بڑھتے ہوئے تجسس پر قابو پانا دشوار ہو گیا تو میں جائزہ لے کر سنجیدہ لوگوں کی ایک ٹولی کی طرف بڑھ گیا جو اپنے چہروں پر تشویش کے آثار لیے خرگوشیانہ لہجے میں تبادلہ خیال میں مصروف تھے۔ میرے قریب پہنچتے ہی بیاک وقت سب کی خشک اور سرد نگاہیں مجھ پر مرکوز ہو گئیں۔ کیا ہو گیا ہے یہاں؟ میں نے اپنے لب و لہجے کو حتی الامکان نرم اور مصالحانہ رکھتے ہوئے سوال کیا۔ یہ پوچھو کہ کیا نہیں ہوا ہے؟ ایک ادھیڑ عمر شخص غم و غصے سے مغلوب لہجے میں پھٹ پڑا۔ اندھیر ہے اندھیر، پہلے صرف چوری ہوتی تھی، اب سینہ زوری ہونے لگی ہے اور حالت یہ ہے کہ پولیس کا اب تک پتہ نہیں ہے۔ میں نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں بے چارگی کے ساتھ باری باری دوسروں کی طرف دیکھا اور ان میں سے ایک کو شاید مجھ پر رحم آ گیا۔ جاؤ بھائی، اپنا وقت خراب نہ کرو، کیا پتا کہ اس بھیڑ میں سے تم بھی اٹھا لیے جاؤ اور تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہو۔ یہ 20ویں صدی ہے، جو کچھ ہو وہ بھی کم ہے۔ کیا اغوا ہو گیا کسی کا؟
اس کی ہمدردی سے موقع پا کر میں نے فوراً ہی سوال جڑ دیا۔ اغوا؟ ان میں سے ایک تلخ لہجے میں بولا، رمضان چاچا اغوا ہی ہو گیا ہوتا تو کم از کم تھانے والے رپٹ تو لکھ ہی لیتے۔ اب تو وہ کہتے ہیں کہ بندہ غائب ہوا اور پھر لوٹ آیا، تو رپورٹ کس بات کی؟ جس کو زیادہ ہمدردی ہے وہ پہلے رمضان چاچا کا دماغی معائنہ کرائے، رپورٹ ٹھیک ٹھاک نکلے تو تھانے والے سوچیں گے کیا کوئی غائب ہو کر لوٹ آیا؟ میں نے اندرونی تجسس کو دباتے ہوئے انجان بن کر سوال کیا۔ ارے بھائی، رات گئے کوئی رمضان چاچا کو بلانے آیا تھا اور وہ گانٹھ کا پورا کسی کو بتائے بغیر اجنبی کے ساتھ ہو لیا اور گھر والے اس کے انتظار میں سوکھتے رہے۔ ابھی 1.5-2 گھنٹے پہلے وہ لنگڑاتا ہوا ہانپتا کانپتا واپس پہنچا ہے اور کسی کو کچھ نہیں بتاتا۔ بظاہر وہ ٹھیک ٹھاک لگتا ہے، لیکن اس کی لنگڑاہٹ اور چہرے کی رنگت سے پتہ چل رہا ہے کہ اسے بری طرح اندرونی چوٹیں آئی ہیں، لیکن وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتا۔ گھر والوں نے پڑوسیوں کو بلا کر زیادہ پوچھ گچھ کی تو اس نے خود کو ایک کوٹھڑی میں مکفل کر لیا ہے۔ کہتا ہے کہ اسے اس کے حال پر نہ چھوڑا گیا تو وہ اپنی زندگی ختم کر لے گا۔ محلے کے سیانوں نے پولیس کو خبر دی تو وہ رپٹ لکھنے کو ہی تیار نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان چاچا کسی سے ڈرا ہوا ہے۔ میں دراصل ایک اخبار سے آیا ہوں۔ میں نے ان میں رسائی حاصل کرنے کے لیے فلم دی ایک بہانہ تراشتے ہوئے کہا، مجھے کچھ بھنک ملی تھی کہ اس علاقے میں گڑبڑ ہے اور میں اپنے فوٹوگرافر کا انتظار کیے بغیر دوڑا چلا آیا۔ مجھے تفصیلات مل جائیں تو میں کل ہی پولیس کی دھجیاں اڑا کر رکھ دوں گا۔ کیسا اندھیر ہے کہ رپورٹ درج کرنے سے انکار کر کے تھانے کا کاغذی ریکارڈ صاف ستھرا رکھا جائے، خواہ اس میں کسی شہری کو کیسا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ اخباری تعلق کا بہانہ بہت زیادہ کارگر ثابت ہوا اور مجھے فوری طور پر ایک خصوصی اہمیت حاصل ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی پیشکش کی کہ میں رمضان چاچا سے ملنے کی کوشش کروں، شاید وہ ملنے پر آمادہ ہو ہی جائے، لیکن میں نے اس پیشکش کو ٹال دیا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ رمضان چاچا محض میری مدد کرنے کی بنا پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ نہ جانے تشدد کے دوران میں اس پر کیا گزری اور وہ کیا کچھ اگل آیا تھا، یہ سب معلوم کرنے کے لیے تخلیہ ضروری تھا۔ میں مجمع سے معلومات حاصل کر کے واپس روانہ ہو گیا۔ اس وقت لاہور میں A2 یا تقیر کے 2 ٹھکانے میری نظروں میں آ چکے تھے۔ پہلا ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ کا دفتر تھا اور دوسرا وہی قلعہ نما رہائشی مکان جہاں پچھلی رات ہم مشکلات سے 2-4 ہوئے تھے، اور کرائن سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ منشیات کی تجارت میں کاغذی یا زبانی کارروائیوں کا مرکز وہی مکان تھا جہاں جنگی پیمانے پر حفاظتی انتظامات پائے جاتے تھے اور ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ کی آڑ میں منشیات کا برآمدی دھندا چلایا جا رہا تھا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ رمضان چاچا سے مجھے ایک فون نمبر مل گیا تھا جس کے ذریعے ہماری رسائی اس عمارت تک ہو گئی تھی جو غالباً تقیر اور تصویر کی رہائش گاہ کے طور پر زیر استعمال تھی، لیکن اس کا محل وقوع کچھ ایسا تھا ہمارے لیے وہاں سے براہ راست معلومات حاصل کرنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ لہذا میں نے اس بارے میں نصیر خان کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا، جو ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر T.A. ملک کے مختار عام کے طور پر ادارے کے معاملات چلاتا تھا، لیکن اس نے خود کبھی اپنے MD کو نہیں دیکھا تھا۔ لاہور کے پچھلے پھیرے میں خوش قسمتی سے نصیر خان پوری طرح ہمارے شکنجے میں پھنس گیا تھا اور اس نے بہت کچھ اعترافات کیے تھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اسے بلیک میل کر کے T.A. ملک نے خود سامنے آئے بغیر اپنے لیے کام کرنے پر مجبور کیا تھا، اور دفتری معاملات کے سلسلے میں عموماً وہ خود ہی نصیر خان کو فون پر ہدایت دیتا رہتا تھا۔ روزمرہ معاملات سے باخبر رہنے کے لیے اس کا طریقہ کار عجیب تھا۔ عملے کے کسی بھی رکن کو دفتری اوقات کے بعد ایک لمحے کے لیے وہاں رکنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور نصیر خان T.A. ملک کی ڈاک اپنی میز پر چھوڑ کر واپس چلا جاتا تھا، اور اگلے دن دفتر کھلنے سے قبل پراسرار طریقے پر وہ ڈاک دفتر سے اٹھوا کر تازہ ترین تحریری ہدایت وہاں رکھوا دی جاتی تھی۔ یوں ادارے کا سربراہ خود سامنے آئے بغیر کامیابی کے ساتھ نصیر خان سے کام چلا رہا تھا۔ اہم بات یہ تھی کہ وہ باس کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ میں نے پہلے براہ راست ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ کے دفتر جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اچانک ہی مجھے غزالہ کا تجربہ یاد آ گیا اور میں نے وہ ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ نصیر خان کے دفتر میں کسی جگہ ایک ایسا خفیہ کیمرہ نصب
مناسب تھا، جو وہاں آنے والے ہر ملاقاتی کی تصویر لے لیتا تھا۔ نصیر خان کے لیے وہ کیمرہ شجرے ممنوع تھا، اس میں سے رول نکالنے اور کیمرہ فلم رول ڈالنے کی ذمہ داری اسی شخص کے ساتھ تھی جو دفتر بند ہونے کے بعد سب کی لا علمی میں وہاں داخل ہوتا تھا۔ میں نے ایک پبلک بوتھ ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ فون کیا تو دوسری طرف سے غالباً نصیر خان نے خود ہی کال ریسیو کی، کیونکہ میں نے اس کا ڈائریکٹ نمبر ڈائل کیا تھا۔ نصیر خان پلیز۔ یقین کے باوجود میں نے احتیاط سے کام لیتے ہوئے ماؤتھ پیس میں کہا۔ بول رہا ہوں، دوسری طرف سے پر اعتماد لہجے میں کہا گیا۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں دوست، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تم کون ہو؟ میں تمہیں پہچان نہیں سکا۔ اس کی الجھن امیز آواز سنائی دی۔ ذہن پر زور دو گے تو پہچان لوگے۔ نشاط کے ساتھ محفل نشاط جما کر سونے کے بعد تمہاری آنکھ ہمارے ساتھ ہی کھلی تھی۔ ہم نے وعدے کا پاس کیا ہے، امید ہے کہ تم بھی تعاون کرو گے۔ اوہ، تو تم پھر آ گئے ہو۔ اس کی مضطربانہ آواز سنائی دی، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کا حافظہ خاصا اچھا تھا، اور ایک معقول حوالہ دیتے ہی اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ آئے نہیں، مجبوری لائی ہے۔ کتنی دیر میں اور کہاں مل رہے ہو؟ میں نے اسی لہجے میں سوال کیا۔ دفتری اوقات میں ناممکن ہے۔ اس کی آواز دھیمی اور فکر آمیز ہو گئی۔ میرے لیے کسی بھی وقت کوئی اہم کال آ سکتی ہے۔ میں چھٹی کے بعد ہی مل سکتا ہوں، کیونکہ دفتر آنا تمہارے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ 6 بجے تمہارے ہی گھر پر ملاقات ہوگی، یہ بہتر رہے گا۔ اس نے فوراً ہی جواب دیا۔ میں 6 بجے تمہارا انتظار کروں گا۔ یہ یاد رکھنا کہ کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو خسارے میں رہو گے۔ میں نے اسے یاد دلایا۔ میں جانتا ہوں۔ میں نے سلسلہ منقطع کیا اور بوتھ سے باہر نکل آیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں واپس ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں سلطان شاہ میرے یوں غائب ہو جانے پر اکتاہٹ اور بیزاری کا شکار ہو رہا تھا، لیکن اپنے کمرے ہی میں موجود تھا۔ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ مجھے دیکھتے ہی اس نے برا سا منہ بنا کر سوال کیا۔ شہر کی خاک چھاننے نکل گیا تھا۔ تم گہری نیند سوئے ہوئے تھے، اس لیے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ آپریٹس پر دوبارہ تمہارے لیے پیغام نشر کیا گیا ہے۔ تمہارے لیے مستقل ڈولی نمبر 2 کا کوڈ استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ تم سے بات کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ میں بے اختیار مسکرا دیا۔ تو ہمارا اندازہ درست ہی تھا۔ پچھلی رات کی ساری حکمت عملی ہمیں فریب دینے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ رات انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ اپریٹس کے بارے میں انہوں نے مفروضہ قائم کر لیا ہے کہ ہم اسے تباہ کر چکے ہیں۔ پھر اب براہ راست پیغام کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یقینی طور پر اس دوران حالات نے کچھ نیا رخ اختیار کیا ہوگا، جب ہی وہ براہ راست رابطے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ورنہ اصولوں تو ہمیں نظر انداز ہی کرنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا۔ اوہ، تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، میں نے چونک کر کہا۔ تبدیلی تو واقعہ رونما ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ رمضان چاچا کی زبان کھلوانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ مقابلہ کس سے ہے۔ یہ رمضان چاچا کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا، اور میں اسے اپنی معلومات سے آگاہ کرنے لگا۔ اب تو یہ سامنے کی بات ہے کہ وہ تمہارے بارے میں اندازہ لگا چکے ہیں۔ اس نے میرے خاموش ہوتے ہی دو ٹوک لہجے میں کہا۔ جس وقت ہم ان اطراف میں ان کے آدمیوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر فرار کی راہ بنا رہے تھے، شاید اسی وقت رمضان چاچا کو اٹھوایا گیا ہوگا، کیونکہ تمہارے بھائی نے اسی کو اس عمارت کا فون نمبر دیا تھا۔ اس نے گھر واپسی کے بعد جس طرح سختی سے زبان بند کر کے خود کو گوشہ نشین کیا ہے، اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اسے بدترین دھمکیوں کے ساتھ محض اس امید پر رہا کیا گیا ہے کہ میں اس سے دوبارہ رجوع کروں گا اور وہ اسے چارہ بنا کر مجھ پر ہاتھ ڈال دیں گے۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ ان کی دھمکیوں سے خائف رمضان چاچا خود ہی تمہاری مخبری کرنے پر مجبور ہو جائے۔ غریب اور کمزور آدمی کے لیے اپنی مجبوریوں کو نظر انداز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تمہارے سوتیلے بھائی من مانی پر اتر آئے تو رمضان چاچا کے پورے گھرانے کا صفایا کر سکتے ہیں۔ شاید تم ہی نے مجھے بتایا تھا کہ رمضان جوان
جوان بیٹیوں کا باپ بھی ہے۔ کہا تو تھا، میں نے اعتراف کیا، لیکن وہ میرا قیاس تھا، کیونکہ اس نے تصویر کے دیے ہوئے 1000 روپے لوٹاتے ہوئے اپنی بیوی کی حریص طبیعت کا حوالہ بھی دیا تھا، جو لڑکیوں کا جہیز بنانے کے لیے وہ پیسے ہتھیا سکتی تھی۔ پھر تم خود ہی غور کرو کہ اگر تصویر نے اسے یہ دھمکی دی ہو کہ رمضان نے اس کی ہدایت سے ذرا بھی اختلاف کیا تو اس کی بیٹیوں کو اٹھوا کر بالا خانوں پر بٹھا دیا جائے گا، تو وہ بیچارہ کیا کر سکے گا؟ تمہاری ہمدردی میں وہ اپنی آبرو تو نیلام نہیں کرا سکتا۔ پولیس کے بارے میں تم خود ہی بتا رہے ہو کہ وہ اپنے ریکارڈ کو وارداتوں کے اندراج سے پاک رکھنا چاہتے ہیں۔ رمضان چاچا سے ملنے کا مقصد اسے امتحان میں ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ میں نے قدرے توقف کے بعد کہا، بہتر ہوگا کہ میں اسے بھول ہی جاؤں۔ اگر ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے مصائب میں اضافہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہی بہتر ہوگا۔ تم ایشین سینڈیکیٹ والے نصیر خان کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ شاید یہی چیز ہمیں چلا رہی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں کی سوچ کا انداز تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ میں اس سے بات کر کے آ رہا ہوں، شام کے 6 بجے اس کے گھر پر ملاقات طے پائی ہے۔ میرا خیال ہے اس بار وہ زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ خود بھی کوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔ اگر کسی مرحلے پر وہ قربانی کا بکرا بن گیا تو شاید ہمیں اتنا افسوس نہیں ہوگا۔ میرے لیے یہ اندازہ کرنا ہی دشوار تھا کہ مجھے کس فیصلے پر خوشی اور کس پر افسوس ہوگا۔ برسہ برس پہلے میں نے وہ تنظیم کسی خارجی دباؤ کے بغیر اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے اپنی مرضی سے اپنائی تھی، اور چرس کی ترسیل و تقسیم سے گزر کر ہیروئن کی غیر قانونی تجارت میں اس حد تک ملوث ہو گیا کہ نچلے درجے کے ایک کارندے کے بجائے کلیدی حیثیت میں معاملات کی نگرانی کرنے لگا۔ پھر نہ جانے وہ غزالہ کی محبت تھی یا فاطر العقل کامران کی ہمدردی یا میرے اندر کی آواز کہ میں ان سرگرمیوں کے خلاف دھیمی دھیمی نفرت سے بڑھ کر بغاوت کی راہ پر چل پڑا، اور آخر کار تنظیم میری اور میں تنظیم کا بدترین دشمن بن چکا تھا۔ بدقسمتی یہ تھی کہ اس دشمنی میں میرے مد مقابل کوئی اجنبی نہیں تھا، بلکہ میرے دونوں بڑے سوتیلے بھائی تھے، جو نہ جانے کس طرح اس تنظیم کے سیاہ و سفید کے مالک بنے ہوئے تھے۔ ان میں توقیر A2 کے منصب کا دعوے دار تھا، اور بڑا بھائی تصویر شاید اس کے دستے راست کی حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ میرے معاملے میں رمضان چاچا کو ملوث کرنے والا وہی تھا۔ اب انہوں نے میرے خلاف 2 محاذ کھولے ہوئے تھے۔ ایک طرف رمضان چاچا کو دھونس دھمکی اور تشدد کے ذریعے اپنی راہ پر لے آئے تھے۔ اس بارے میں سلطان شاہ کی رائے بہت زیادہ قرین قیاس لگتی تھی۔ ایک عمر رسیدہ اور خدا ترس شخص کے لیے جوان بیٹیوں کی عزت کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی تھی جو اسے اپنے ضمیر کے خلاف عمل کرنے پر مجبور کر سکے، اور دوسری طرف وہ کسی طویل منصوبہ بندی کو ترک کر کے ٹرانسمیٹر پر براہ راست مجھ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے کوشاں تھے۔ وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ اس بار پھر میں ہی ان کے مقابل تھا، لیکن وہ تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے بدستور مجھے ڈولی نمبر 2 کے نام سے مخاطب کر رہے تھے۔ کیوں نہ ان سے رابطہ قائم کر ہی لیا جائے؟ سلطان شاہ نے رائے پیش کی۔ کم از کم معلوم تو ہو کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ سرد جنگ ہے، ہماری مسلسل خاموشی ان کے اعصاب پر سوار رہے گی، اس لیے میں فی الحال چپ سادے رہنا چاہتا ہوں۔ نصیر خان سے ملاقات کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ جب بات کھل ہی گئی ہے تو اس پورے کھیل کی پشت پر تمہارے سوتیلے بھائیوں کا ہاتھ ہے، تو تمہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو۔ اس بھاگ دوڑ اور آنکھ مچولی میں ان کا بھی کچھ نہ کچھ بگڑے گا، بس ہم اپنا وقت اور صلاحیتیں ضائع کرتے رہیں گے، ان کا کام بدستور چلتا رہے گا۔ حیرت ہے کہ تم سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایسی بات کر رہے ہو۔ یہ بھاگ دوڑ ہم نے شغل کے طور پر تو نہیں اپنائی ہے، وہ لوگ رپوش رہ کر کام کرنے کے عادی ہیں، انہیں اسی طرح سامنے آنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ میرا سوال بھی دراصل یہی تھا جسے میں ٹھیک طرح ادا نہیں کر سکا۔ اس نے جلدی سے کہا، وہ سامنے آ بھی گئے تو کیا ہوگا؟ تم نے ٹھنڈے دل سے سوچا ہے کہ ان کی مخالفت میں تم کس حد تک جا سکو گے؟ میں اس
اس کے لفظوں میں پوشیدہ حقیقی سوال کو سمجھ کر مسکرا دیا۔ وہ لوگ موت کے سوداگر ہیں، دولت کی ہوس میں اندھے ہو چکے ہیں اور ملک کے چپے چپے میں ہیروین کے زہر کو فروغ دے رہے ہیں۔ ان کا نظام اس قدر محفوظ اور مکمل ہے کہ بنیادوں پر وار کیے بغیر اس کا خاتمہ ناممکن ہے۔ میرا مشن تو یہی ہے کہ ان دونوں کی حقیقت معلوم کر کے انہیں جہنم حاصل کر دوں۔ میرے لیے اب رشتے کا عنصر بے معنی ہو کر رہ گیا ہے اور اس رویے کا جواز خود انہوں نے فراہم کیا ہے۔ جب میرے گھر کو آگ لگاتے ہوئے توقیر کو ذرا بھی خیال نہ آیا کہ وہ اپنے بھائی کا گھر جلا رہا ہے تو مجھے کیا چیز روک سکے گی؟ بس میں یہی سننا چاہ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش کر دیا۔ دراصل اس حد تک جائے بغیر کامیاب ہونا ناممکن ہے۔ میرے ذہن میں کئی بار اس خیال نے سر ابھارا ہے کہ کہیں عین وقت پر تمہارے دل میں برادرانہ محبت کے جذبات نہ بڑک اٹھیں اور سارا معاملہ ہی خراب ہو جائے۔ اس کار کے بارے میں کیا سوچا تم نے؟ چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد میں نے سوال کیا۔ تمہاری غیر موجودگی میں وہ قصہ بھی نپٹا دیا۔ تھوڑی دیر پہلے گل ریز خان کا فون آیا تھا۔ وہ لوگ کار لے آئے ہیں۔ وہ اسی حالت میں سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی تھی۔ کسی نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی۔ میں نے جا کر اسے پوری تفصیل بتا دی تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں سمیت عمارت میں گیا تھا اور اسے اپنی چرائی ہوئی کار قرار دے کر یہ معلوم کرنا چاہا تھا کہ کار وہاں کس نے اور کیسے چھوڑ دی، لیکن عمارت کے ملازمین نے اس بارے میں لا علمی کا اظہار کیا اور وہ پنکچر لگوا کر کار واپس لے آئے۔ اب تمہارا اپنے ان دوستوں سے رجوع کرنا خطرناک ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہو۔ کیوں؟ ان سے کیا کام آ پڑا؟ اس نے حیرت سے دریافت کیا۔ چند پٹرول بم درکار ہیں، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ میں انہیں احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ان کے زبردست حفاظتی انتظامات کے باوجود میں ان پر ہاتھ ڈال سکتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ اشتعال انگیزی غیر ضروری ہوگی۔ اتنا ہی کافی ہے کہ رات ہم ان کے 3 آدمی مار کر صاف نکل آئے۔ 3؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ تو کیا ڈولی کو بھی مار دیا تھا تم نے؟ ہاتھ کچھ ضرورت سے زیادہ تگڑا پڑ گیا۔ ڈر تھا کہ اس نے ذرا بھی آواز نکالی تو کہیں اس کے ساتھی چکنے ہو کر ہماری طرف نہ لوٹ پڑے۔ اس نے خفت امیز انداز میں کہا۔ ہماری بات وہیں رہ گئی کیونکہ اسی وقت ٹرانسمیٹر ریسیور پر آواز سنائی دی۔ سلطان شاہ نے آپریٹرز کا والیوم بہت کم کیا ہوا تھا۔ میں نے اٹھا کر آواز بڑھا دی۔ کنٹرول روم کالنگ فار ڈولی نمبر 2 اوور۔ پیغام کے بعد لائن پر چند منٹ کے لیے سکوت چھا گیا، پھر وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ہم نے پورے علاقے کا الیکٹرانک سروے کرایا ہے لیکن کہیں بھی تباہ شدہ آپریٹرز کا سراغ نہیں ملا۔ اس کا مطلب ہے کہ رات سے وہ آپریٹرز تمہارے قبضے میں ہے اور تم ہماری گفتگو سنتے رہے ہو، لیکن ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری تم سے کوئی پرخاش نہیں ہے۔ کل جو کچھ ہوا وہ غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ ہمیں آج علم ہوا کہ تم لوگ کار چرانے کے بعد ادھر سے گزر رہے تھے اور ہمارے آدمیوں نے غلط فہمی کی بنا پر تمہیں رکنے پر مجبور کر دیا اور اس محاذ آرائی میں تم نے ہمارے 3 آدمیوں کو بھی ختم کر دیا، لیکن ہمیں اس کا کوئی گلہ نہیں ہے کیونکہ تصادم عموماً جان لیوا ہوا کرتے ہیں، لیکن ہم اپنا آپریٹرز کسی غیر متعلقہ آدمی کی تحویل میں نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر تم ہماری آواز سن رہے ہو تو ہم تمہیں آپریٹرز کے لیے منہ مانگا معاوضہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تم جو جگہ مقرر کرو وہاں ہمارا آدمی تمہیں رقم دے کر آپریٹرز لے جائے گا۔ یہ واضح رہے کہ تمہاری چھوڑی ہوئی مسروقہ کار اس کے پٹھان مالکان واپس لے گئے ہیں۔ ان کا قیام ٹرکوں کے سٹینڈ کے قریب واقع ایک ہوٹل میں ہے۔ اوور۔ سلطان شاہ نے دل کھول کر کہا لگایا۔ یہ لوگ ہمیں بالکل ہی احمق سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہم معاملہ کر بیٹھے تو مجھے پورا یقین ہے کہ ان کے مسلح بیڑیوں کا پورا گول ہمیں گھیرنے کی کوشش کرے گا۔ شاید آج رات میں ان سے بات کر ہی لوں، میں نے اسے آنکھ مارتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا، پھر ان کے بھیجے ہوئے آدمیوں سے بھی نمٹ لیا جائے گا۔ 3 آدمی مرے ہیں لیکن اخبار میں کہیں کوئی خبر نہیں چھپی۔ سلطان شاہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ پولیس کو خبر دیے بغیر ہی لاشیں اٹھوا لی گئی ہوں گی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے ذہن میں نصیر خان سے ملاقات کا خاکہ گھوم رہا تھا۔ میں نے گلاس سے اپنے لبوں کو تر کر کے ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو 5 بجنے میں 2 منٹ باقی تھے۔ ہم نے یہاں آنے میں بہت عجلت سے کام لیا ہے۔ سلطان شاہ نے تبصرہ کیا، وہ 5:30 سے پہلے نہیں آئے گا۔ مجھے موہوم سا اندیشہ تھا کہ کہیں وہ قبل از وقت گھر لوٹ کر ہمارے لیے کوئی جال تیار کرنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ بھی کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، موقع ملتے ہی ہم سے پیچھا چھڑانے
لٹانے کی کوشش کرے گا۔ تمہیں تو یہاں بھی اپنے لیے شغل مل گیا، لیکن مجھے سوکھا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس نے میرے گلاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور میں مسکرا کر رہ گیا۔ ہم دونوں کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مسلح ہو کر وہاں پہنچے تھے۔ نصیر خان کا گھر ہمارے لیے نیا نہیں تھا، لیکن دل میں ایک ہی اندیشہ تھا کہ گھر میں کوئی عورت موجود نہ ہو۔ لیکن ایک مڑے ہوئے تار سے کفل شکنی کر کے ہم گھر میں داخل ہوئے تو میدان صاف تھا اور نصیر خان کی بے ترتیب خوابگاہ میں رکھی ہوئی بانت بانت کی بوتلیں شاید میری ہی منتظر تھیں۔ وقت دھیمے دھیمے گزرتا رہا، پھر بیرونی دروازے پر آہٹ سنائی دی اور ہم دونوں چکنے ہو گئے۔ سلطان شاہ لپک کر ایک صوفے کی اوٹ میں ہو گیا تاکہ نصیر خان مجھے دیکھ کر کسی چال بازی کی کوشش کرے تو وہ اس کا سدباب کر سکے۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آوازوں کے بعد فرش پر بڑھتے ہوئے قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر نصیر خان کمرے میں آ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر تحیر اور خوف کے آثار ابھرے تھے جو منجمد ہو کر رہ گئے۔ پھر اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز برآمد ہوئی، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کے دونوں ہی سوال معقول تھے کیونکہ پچھلی بار ہم نے اسے گھیرا تو ہمارے چہرے نقابوں میں چھپے ہوئے تھے، اس اعتبار سے وہ میرا صورت آشنا نہیں تھا۔ پھر ملاقات کا وقت 6 بجے قرار پایا تھا، جس کے مطابق مجھے مقررہ وقت پر دروازے پر دستک دے کر اندر آنا چاہیے تھا، لیکن میں اس سے پہلے مکفل مکان میں براجمان تھا۔ میں ہی نہیں، دوسرا بھی موجود ہے، میں نے اس کے عقب میں اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ بوکھلا کر پیچھے مڑا اور سلطان شاہ دروازے کی اوٹ سے باہر آ گیا۔ ہم تمہارے پرانے دوست ہیں اور تمہارے ہی منتظر تھے، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ پھر سلطان شاہ سے مخاطب ہو گیا، ذرا اپنے میزبان کی تلاشی لے ڈالو تاکہ ہم دوستانہ فضا میں بے خوف و خطر ہو کر گفتگو کر سکیں۔ سلطان شاہ جیسے ہی اس کی طرف بڑھا، وہ احتجاج کرتا ہوا مدافعانہ انداز میں پیچھے ہٹنے لگا۔ یہ سراسر زیادتی ہے، میں حفاظت کے لیے پستول ہر وقت ساتھ رکھتا ہوں، مگر تمہیں اس سے کوئی سروکار نہ ہونا چاہیے۔ مجھے واقعی اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، گولیاں اسے نکال کر واپس کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے سلطان شاہ نے باہر سے ٹٹولنے کے بعد کوٹ کی اندرونی جیب سے اشاریہ 2 کا اسمتھ اینڈ براؤنی نکال لیا۔ دلکش کھلونا ہے، اس نے چیمبر خالی کرتے ہوئے حریصانہ انداز میں تبصرہ کیا اور نصیر خان فوراً ہی بول پڑا، یہ تم نہیں لے سکتے، یہ مجھے دفتر کی طرف سے ملا ہوا ہے، اس سے محروم ہونے کی صورت میں میرے لیے جواب دہی مشکل ہو جائے گی۔ میری اور سلطان شاہ کی نگاہیں چار ہوئیں تو میں نے آنکھوں میں اسے ہتھیار لوٹانے کا اشارہ کیا اور نصیر خان نے وہ واپس لیتے ہی یوں دوبارہ جیب میں ڈالا جیسے تاخیر کی صورت میں وہ اس کی ملکیت سے محروم کر دیا جائے گا۔ میرا خیال تھا کہ نصیر خان گفتگو شروع کرنے سے پہلے لباس تبدیل کرنا چاہے گا، لیکن وہ اسی حالت میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ پچھلی بار ہم بے اعتمادی کی فضا میں متعارف ہوئے تھے اور ہمارے چہرے نقابوں میں پوشیدہ تھے، لیکن اس بار نقابوں کی غیر موجودگی ہماری طرف سے خیر سگالی کی مظہر ہے۔ امید ہے کہ تم اپنے رویے سے اس فضا کو مجروح نہیں کرو گے۔ میں نے سگریٹ سلگانے کے بعد تمہید کے طور پر کہا، مجھے آج تک تمہارے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ پچھلے دنوں تمہاری وجہ سے شہر میں خاصی خون ریزی ہوئی اور مجھے اپنے عملے کے 2 ارکان سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، میں نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا۔ اسی سے تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ تم سے ہمیں کوئی عداوت نہیں ہے، ہماری لڑائی تمہارے بڑوں سے ہے، لیکن بڑے کبھی سامنے نہیں آتے، وہ پسے پشت رہ کر نیچے والوں کو خطرات کی بھٹی میں جھونکتے رہتے ہیں۔ کیا پتا کہ کب مجھے تمہارے خلاف صاف آرا ہونے کا حکم مل جائے۔ اگر تم اپنے باس کی صحیح نشاندہی کر سکو تو شاید اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ پچھلی بار میں تمہیں اس فرم میں اپنی شمولیت کا پورا پس منظر بتا چکا ہوں جسے میں خود نہیں جانتا، اس کے بارے میں بھلا تمہیں کیا بتا سکوں گا؟ میرے لیے تو وہ بس ایک نادیدہ ہستی کا نام ہے۔ میں یہ مان سکتا ہوں کہ تم نے اس کی دھمکیوں سے خائف ہو کر کھلے بندوں اس کی سراغ رسی کی کوئی کوشش نہ کی ہو، لیکن فرم کے سارے کاغذات تک تمہاری رسائی ہے، عملاً تم وہاں سیاہ و سفید کے مالک ہو۔ میں یہ نہیں مان سکتا کہ تم نے ان کاغذات کی چھان بین
نہ کی ہو، کرنا چاہی تھی لیکن خوفزدہ ہو کر ارادہ ترک کر دیا۔ وہ کیوں؟ خفیہ کیمرے کے بارے میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، مجھے پہلے ہی دن اس کے بارے میں بتا دیا گیا تھا اور میں اس بارے میں محتاط رہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ کیمرہ کہاں نصب ہے، پھر میں نے یہ سراغ بھی لگا لیا کہ وہ کن زاویوں سے اور میرے کمرے کے کن حصوں کی تصاویر لے سکتا ہے، اور ان ہی کوششوں کے درمیان انکشاف ہوا کہ اس کا خود کار نظام بہت حساس ہے۔ وہ کیمرہ کمرے میں آنے والے کسی بھی ملاقاتی کو دروازے میں نصب ایک فوٹو سیل کی غیر مرئی شعاعوں سے دیکھتا ہے اور 1 منٹ بعد مخصوص زاویے سے اس کی تصویر لے لیتا ہے۔ اسی کے ساتھ کیمرے سے ایک ٹائمر منسلک ہے جس کے ذریعے وہ ایک مقررہ وقفے کے بعد میری تصاویر لیتا رہتا ہے، جو یقینی طور پر باس کے لیے ہوتی ہیں، اور ٹائم کا وقفہ روز بدلا ہوا ہوتا ہے تاکہ میں اپنا کوئی معمول نہ بنا سکوں۔ دفتر بند ہونے کے بعد خفیہ طریقے سے وہاں آنے والا باس کا ہرکارہ کیمرے میں فلم کی تبدیلی کے ساتھ ہی ٹائمر کی سیٹنگ بھی بدل دیتا ہے۔ تمہاری ان تمام معلومات سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم کچھ نہ کچھ مواد حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی معلومات میں ہمیں بھی شریک کر لو۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ ہم سے تعاون کرنے کے سلسلے میں تم اپنے باس کے کسی عتاب کی زد میں نہیں آؤ گے۔ میں کچھ بھی معلوم نہیں کر سکا۔ آخر تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ مجھ سے اس نے الجھن امیز لہجے میں سوال کیا۔ تمہارے باس کا ٹھکانہ ہمارے لیے بس یہی ایک بات اہم ہے۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار نظر آئے، پھر اس نے جھک کر اپنا سر ہتھیلیوں کے درمیان دبایا۔ میں غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا لیکن میں نے اسے ٹوکنا مناسب نہ سمجھا۔ تم یقین کرو کہ مجھے اس کا ٹھکانہ معلوم نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ملتجیانہ انداز میں کہا، تم مجھ سے ایک ایسی بات معلوم کرنا چاہ رہے ہو جس سے میرے فرشتے تک لا علم ہے، پھر ہمیں آخری چارہ کار استعمال کرنا ہوگا۔ میں نے مایوسانہ لہجے میں کہا، محض تمہاری وجہ سے ہم اب تک اس سے گریز کرتے آئے ہیں۔ میری پرواہ کیے بغیر تم جو کرنا چاہو کر لو۔ اس کے لب و لہجے سے سچائی کی بو آ رہی تھی۔ میں تمہاری راہ میں حائل ہونے کی کوشش نہیں کروں گا، مجھے بھی اپنی آزادی عزیز ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔